حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول غالباً یمن کی طرف روانہ فرما رہے تھے۔ امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، کیا یمن کی طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ فرما رہے تھے۔ جب آپ روانہ فرما رہے تھے تو مختلف نصیحتیں آپ نے فرمائی حضرت معاذ بن جبل کو کہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیا کیا انہیں تعلیم دینی ہے، کن باتوں کی طرف انہیں دعوت دینا ہے۔ اس میں ایک بات آقا نے یہ بھی فرمائی جس کو امام بخاری مسلم ترمذی تقریباً محدثین نے ذکر فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے معاذ اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اے معاذ ہمیشہ مظلوم کی بد دعا سے بچے رہنا، مظلوم کی بد دعا سے بچے رہنا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی پر ناحق کوئی ایسا معاملہ نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے وہ مظلوم کی کیٹیگری میں آ جائے، اس پر ظلم ہو اور وہ ظلم کی حالت میں، حالت ظلم میں وہ تمہارے خلاف آہ نکال دے، تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دے، بد دعا کے الفاظ کہہ دے، اس سے بچے رہنا۔ کیوں؟ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اس لیے ہے کیونکہ مظلوم کی دعا یعنی مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی آڑ نہیں ہوتا۔ یعنی بہت جلدی مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے۔ اور طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے موقع پر یہی الفاظ کہتے ہوئے مزید یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مظلوم سے، کیا فرماتا ہے کہ میں ضرور اس مظلوم کی مدد کروں گا اگرچہ کیا ہے تھوڑا وقت لگے۔ یعنی بسا اوقات وہ بد دعا کا اثر فی الفور شروع ہو جاتا ہے، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ اس کا اثر دیر سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہوتا ضرور ہے، ہوتا ضرور ہے۔ مسند احمد کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں یہی بات کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر و فاجر ہو۔ بد دعا کرنے والا مومن ہونا ضروری نہیں ہے، بد دعا کرنے والا صالح نیک بندہ ہونا ضروری نہیں ہے، بد دعا کرنے والا نمازی ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر واقعی کسی انسان کے ساتھ، کسی جاندار کے ساتھ ظلم ہوا ہے، وہ مظلوم ہے اور وہ انسان اگر گناہگار بھی ہے، اللہ کا نافرمان بھی ہے، لیکن اب جو بد دعا کر رہا ہے وہ اپنے حق کے تعلق سے کر رہا ہے۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں اگر فاجر بھی بد دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی بھی بد دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس کی بھی بد دعا کو قبول کر لیتا ہے، اگرچہ کہ اس کا فجور جو ہے، اس کی نافرمانی اس کے اوپر ہے، یعنی وہ نافرمان ہے، اس کا حساب تو اللہ لے گا، وہ نافرمان ہے، اس کی نافرمانیاں کا حساب تو اللہ لے گا، لیکن یہاں جو وہ نافرمان اپنے اوپر جو ایک دوسرے انسان سے ظلم ہوا ہے اس کی آہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہا ہے، تو وہ شکایت اللہ رد نہیں فرماتا۔ اب آپ سوچیں صبح سے لے کر شام تک آج ہمارے بچوں کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے، ہمارے گھر میں جو بیٹیاں ہم لاتے ہیں بہو بنا کر ان کی تربیت اس انداز سے ہوئی ہے کہ ہمارے سلوک، ہمارے انداز ایسے ہیں کہ دن و رات نہ جانے کتنوں کی بد دعائیں کیا ہے ہماری زندگی میں شامل ہو جاتی۔ دعائیں نہیں، جس طرح دعائیں زندگی کو آباد کرتی ہیں اسی طرح بد دعائیں زندگی کو برباد کر دیتی، زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں نا اپنے رزق کے معاملے کو لے کر، اپنے گھر کے معاملے کو لے کر، اپنی نجی زندگی کو لے کر ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی فلاں نے مجھے کرایا ہوگا، فلاں نے مجھے کرایا ہوگا۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے نہ کوئی جادو کا اثر ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہ کسی نظر کا اثر ہوتا ہے، اس کے پیچھے اگر اثر ہوتا ہے تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کسی کی لگی ہوئی بد دعا کا اثر ہوتا ہے، کسی کی لگی ہوئی بد دعا کا اثر ہوتا ہے، اور یہ بد دعا کا اثر زائل نہیں ہوتا، اس کے اثرات بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے، نظر کا اثر زائل ہو جاتا ہے، کسی شریر جن اور آسیب کا اثر ہے تو زائل ہو جاتا ہے، لیکن کسی مظلوم کی بد دعا اگر کسی کی پیچھا کر رہی ہو، اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ جب تک عرش الہی میں جا کر مقبول نہیں ہوتی اس وقت تک کیا ہے وہ رکتی نہیں ہے،
جس کے نتیجے میں جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے واقعی وہ اس بد دعا کا حقدار ہے، تو ضرور وہ بد دعا اس کی زندگی پہ مختلف انداز سے اثر انداز ہوگی۔